الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ صدق اللہ العلی العظیم۔ عرض و معروض سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے نبی کی بارگاہ میں والہانہ انداز میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، نیک کام کبھی بھی نقصان نہیں پہنچایا کرتا، بلکہ نیک کام ہمیشہ فائدہ پہنچایا کرتا ہے۔ اس لیے ہم نیک کام کثرت کے ساتھ کرتے رہیں۔ دیکھیے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا اپنی زندگی کے ایام میں 1 درہم صدقہ کرنا مرنے کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ زندگی کے ایام میں 1 درہم صدقہ کرنا مرنے کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سخی ہوتا ہے، جو سخاوت کرتا ہے، وہ سخی اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ سخی اللہ سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، اور لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے۔ وہ دور کس چیز سے ہوتا ہے؟ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دور صرف جہنم سے ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، اور لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ وہ قریب ہوتا ہے تو صرف اور صرف جہنم سے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اگر آپ کو مال عطا فرمایا ہے تو سخی بنیے، فائدہ میں رہیے گا۔ بخیل بنیے گا، دونوں جہاں میں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ گزشتہ جمعہ میں نے صدقۃ الفطر پر تفصیل سے بیان کیا۔ آج زکوٰۃ اور اعتکاف پر میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ زکوٰۃ مالداروں پر کب واجب ہوتی ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، شہنشاہ دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ
کہ جو شخص مال حاصل کرے، جو شخص مال حاصل کرے تو اس پر اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی جب تک کہ اس مال پر 1 سال نہ گزر جائے، اس مال پر 1 سال نہ گزر جائے۔ جب سال گزر جاتا ہے تب اس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ آسان لفظوں میں زیور کے حساب سے مالک نصاب کون ہے، پچھلے جمعہ کو میں ہی بیان کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا جس کے پاس ہو یا اتنا مال اس کے پاس ہو تو وہ مالک نصاب ہے۔ یوں سمجھے کہ جو شخص 52.5 تولہ چاندی یا اس کے دام کا مالک ہو وہ مالک نصاب ہے۔ موجودہ دور میں، موجودہ وقت میں 52.5 تولہ چاندی کا دام 48,500 ہے، تو جو شخص اتنے روپے یا اس سے زائد روپیے کا مالک ہو وہ مالک نصاب ہے۔ اسے 100 میں 2.5 روپے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، 100 میں 2.5 روپے کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ معاشرے میں بہت کم لوگ ہیں جو زیور کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو زیور کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر زیور آپ کے پاس ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں تو مجرم ہوں گے اور رب کی بارگاہ میں سزا کے حقدار بھی بن جائیں گے۔ کیونکہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سونے اور چاندی کے شرعی نصاب کا مالک ہو، جو شخص سونے اور چاندی کے شرعی نصاب کا مالک ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے لیے اس سونے اور چاندی کی سلیں بنائی جائیں گی اور پھر اسے جہنم کی آگ میں گرمایا جائے گا۔ اس کے بعد اس سل سے اس کی پیشانی کو، اس کی پیٹھ کو اور اس کے بازو کو داغا جائے گا۔ جب وہ سلیں ٹھنڈی پڑ جائیں گی تو پھر سے جہنم کی آگ میں اسے تپایا جائے گا، گرمایا جائے گا اور پھر سے اسے داغا جائے گا، یہاں تک کہ مسلسل یہ سلسلہ جاری رہے گا، لگاتار یہ کام ہوتا رہے گا۔ اس لیے اگر سونے اور چاندی کے شرعی نصاب کے مالک ہیں آپ تو اس کی زکوٰۃ ضرور ادا کیجیے۔ اور اللہ نے اگر اپنے فضل و کرم سے آپ کو مال عطا فرمایا ہے تو مال کی بھی زکوٰۃ ادا کیجیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے مال عطا فرمایا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کیا تو کل قیامت کے دن اس کا یہ مال گنجے سانپ کی شکل میں بدل دیا جائے گا، گنجے سانپ کی شکل میں بدل دیا جائے گا اور پھر وہ توق بنا کر
اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، تو وہ سانپ اس کا بازو پکڑے گا اور کہے گا کہ میری طرف دیکھ، میں ہی تیرا دنیا کا مال ہوں، میں ہی تیرا دنیا کا خزانہ ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ یہ مال اس کے گلے کا طوق بن جائے گا سانپ کی شکل میں۔ اس لیے آپ عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر مال کی بھی زکوٰۃ ادا کرتے رہیے۔ اس دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ نکالنے کے ڈر سے زمین خرید لیتے ہیں۔ تو سنیے، جو زمین بیچنے کے لیے خریدی جاتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی نے زمین خرید لیا کہ آج میں 10 لاکھ میں خریدا ہوں، 2 سال کے بعد 10 سال کے بعد یہ 1 کروڑ میں بکے گی، تو اگر بیچنے کی نیت سے کوئی زمین خرید رہا ہے تو اس زمین کی بھی اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ایسے ہی فصلوں سے بھی زکوٰۃ نکالا کرے۔ ہر قسم کے غلے جیسے گیہوں، دھان، جو، مکئی، گنا اور ہر قسم کے میوے، اسی طرح ہر قسم کی سبزیاں، پھل پھول، خربوزہ، تربوزہ، کھیرا، بیگن، آلو، پیاز، جتنی بھی فصلیں ہیں ان سب میں بھی زکوٰۃ ہے، چاہے اس کی پیداوار کم ہو یا زیادہ ہو۔ ان تمامی چیزوں میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ تو سنیے، جو فصل بارش کے پانی سے تیار ہو جائے یا نہر نالے کے پانی سے تیار ہو جائے، اس فصل میں سے 10 کلو میں سے 1 کلو زکوٰۃ ادا کرے، اور جس فصل کو پانی خرید کر تیار کیا جائے اس میں سے 20 کلو میں سے 1 کلو زکوٰۃ ادا کرے۔ یعنی جو بارش کی پانی سے تیار ہوا فصل، اس میں سے 100 کلو میں سے 10 کلو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور جس فصل کو پانی خرید کر تیار کرے اس میں سے 100 کلو میں سے 5 کلو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اگر آپ مال نہیں دے رہے ہیں، بیچ کر پیسہ نکالنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کی بھی یہی صورت ہوگی۔ پہلے والی کی صورت 100 میں 10 روپیہ، اور دوسرے والی کی صورت 100 میں 5 روپیہ، چاہے جتنا میں وہ فصل بکے، جتنا میں وہ اناج بکے۔ تو اس دور میں زیادہ تر جو فصلیں تیار کی جاتی ہیں وہ پانی خرید کر ہی تیار کی جاتی ہے، لہٰذا 20 کلو میں 1 کلو اس کی زکوٰۃ الگ کر دیا کرے تول کر۔ جب آپ زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو آپ کا مال، آپ کا روپیہ، آپ کا زیور، یہ سب پاک و صاف ہو جائے گا، پھر وہ رب کی نگہبانی میں چلا جائے گا، وہ ہر طریقے کی بلا سے، چوری سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس مہینہ کے آخری عشرہ میں اعتکاف سنت مؤکدہ میں سے ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ قیامت تک کے مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اسی طریقے پر آپ کا وصال ہوا۔ اور ترمذی و ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں
اعتکاف فرمایا کرتے تھے، ایک سال کسی وجہ سے اعتکاف نہیں فرما سکے تو دوسرے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلک حنفیہ کے نزدیک رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہے، اس لیے کہ حضور اس آخری عشرے میں ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اسی طریقے پر آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس لیے سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے ہم سب کو اعتکاف کرنا چاہیے۔ اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر بستی سے ایک آدمی بھی اعتکاف کر لیا تو سب بریء ذمہ ہو گئے، اگر کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو سب کے سب مجرم ہوں گے، سب سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس سنت کو کیوں چھوڑا۔ لہٰذا 20 رمضان المبارک کو سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے آپ مسجد میں آئے، اور پھر 30 رمضان المبارک کو سورج غروب ہونے کے بعد یا 29 رمضان المبارک کو چاند نکلنے کے بعد آپ مسجد سے نکلے، اعتکاف کریں۔ اعتکاف کی بڑی فضیلتیں ہیں، اعتکاف کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ایک فضیلت میں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ بیہقی شریف کی روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا تو گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرہ کیا۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اعتکاف یہ ایسی عبادت ہے جو پچھلی امتوں میں بھی موجود تھی، یہ عبادت پچھلی امتوں میں بھی موجود تھی۔ جبھی تو اللہ رب العزت قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلاۃ والتسلیم کو یہ تاکید فرمائی کہ وہ میرا گھر خوب صاف ستھرا کرے، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایسی عبادت ہے جو پچھلی امتوں میں بھی موجود تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے تاکہ جو اس میں معتکف ہو، جو نمازی ہو، اس کا دل اچھی طرح لگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی اس خوبصورت سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت، اعتکاف مستحب۔ اعتکاف واجب اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی نے منت مانی کہ مثال کے طور پر میرا بچہ بیمار ہے، اگر یہ تندرست ہو گیا تو میں 3 دن کا اعتکاف کروں گا، تو اس پر واجب ہے کہ وہ روزے کے ساتھ 3 دن اعتکاف کرے۔ اعتکاف سنت یہ 10 دن کا ہوا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، اور اعتکاف مستحب اسے کہتے ہیں کہ آپ جب مسجد میں آئے اعتکاف کی نیت کر لے، جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو نماز پڑھنے کا بھی ثواب ملتا رہے گا، ذکر و اذکار کرتے رہیں گے اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا، اور ساتھ میں اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ نویتو سنت الاعتکاف کر لیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔